فاطمہ ایک عام سی گھریلو خاتون تھی جو اپنے شوہر احمد اور 3 بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ احمد ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا اور زندگی پرسکون انداز میں گزر رہی تھی، لیکن ایک دن اچانک ایک حادثے میں احمد کی موت ہو گئی۔ اس حادثے نے فاطمہ کی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا۔ فاطمہ کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، نہ ہی کوئی خاص تعلیمی قابلیت۔ احمد کی وفات کے بعد سسرال والوں نے بھی زیادہ مدد نہ کی اور وہ 3 بچوں کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئی۔ پہلا امتحان، معاشی مشکلات۔ پہلے کچھ ماہ تو فاطمہ نے احمد کی چھوڑی ہوئی تھوڑی بہت بچت سے گزارا کیا، مگر وہ رقم جلد ہی ختم ہو گئی۔ کرایہ، کھانے پینے اور بچوں کی تعلیم کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے۔ فاطمہ کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ ہار مان کر دوسروں کے رحم و کرم پر رہتی، یا پھر اپنی تقدیر خود بدلنے کی کوشش کرتی۔ ہمت اور حوصلہ، کام کی تلاش چنا۔ وہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی مگر ہنر مند تھی۔ وہ اچھا کھانا بنا سکتی تھی اور کپدون کی سلائیں بھی جانتی تھی۔ اس نے محلے میں کم کی تلاش شروع کی۔ پہلا کسی نے مدد نہیں کی، مگر پھر ایک پرانی پڑوسن نے اسے اپنے گھر میں کام دے دیا۔ آہستہ آہستہ فاطمہ نے گھروں میں کھانے پکانے اور کپڑے سینے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کیا اور محنت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دن بھر کام کرنے کے بعد وہ رات کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی پڑھائی میں مدد کرتی۔ بچوں کی تعلیم پر توجہ دیا۔ فاطمہ کا خواب تھا کہ اس کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اور ایک کامیاب زندگی گزاریں۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے علی کو اسکول میں رکھا، چاہے اسے اپنا کھانا کم کرنا پڑا یا رات دیر تک کام کرنا پڑا۔ کئی بار ایسا وقت بھی آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، مگر فاطمہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ فالتو کپڑوں سے بچوں کے لیے یونیفارم سیتی، محلے والوں کے لیے اضافی کھانے بناتی اور جو بھی کماتی وہ بچوں کے مستقبل پر خرچ کرتی۔ محنت کا صلہ، فاطمہ کی مستقل مزاجی اور محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی نے اچھی تعلیم حاصل کی اور ایک سرکاری نوکری حاصل کر لی۔ اس کی بہن سارا نے بھی سلائی اور دستکاری میں مہارت حاصل کی اور اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا۔ سب سے چھوٹا بیٹا حسن بھی اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہو رہا تھا۔ جب علی نے پہلی بار تنخواہ لا کر فاطمہ کے ہاتھ میں رکھی تو وہ آنسو روک نہ سکی۔ یہ صرف پیسے نہیں تھے، بلکہ اس کی برسوں کی قربانیوں کا انعام تھا۔ نتیجہ، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر کوئی عورت ہمت اور صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتی ہے۔ فاطمہ نے نہ صرف اپنے بچوں کو پروان چڑھایا بلکہ انہیں خود کفیل اور کامیاب انسان بنایا۔ یہ سچی کہانی ہر اس ماں کے لیے ایک مثال ہے جو مشکلات میں گھری ہو، مگر ہار ماننے کے بجائے حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔